ایوب رضا چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچ۔ بیٹی بری ہوتی تو پھر فاطمہ کسی کی بیٹی نہ ہوتی۔ یاد رکھیں بیٹی بری نہیں، بیٹی دل کے چین کا نام ہے، بیٹی آنکھوں کا سرور کا نام ہے، بیٹی قرۃ العین کا نام ہے، بیٹی دلوں کی دھڑکنوں کا نام ہے۔ اللہ کے نبی نے کسی مرد کو اپنے جگر کا ٹکڑا نہیں بلکہ کسی عورت کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہا۔ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلا کام جو 3 کام کرنے والا باپ ہے اور وہ جنت میں ہم دو اتنے قریب ہوں گے، اس میں سے پہلا کام کہ بیٹی کی پیدائش پر خوشی کریں، بیٹی پیدا ہو تو خوشی کریں۔ دوسری چیز اس کا اچھا نام رکھیں۔ اچھا نام کیا ہے؟ اس پہ بار بار تقریریں ہو چکی ہے۔ اچھا نام یہ ہے کہ بزرگوں کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھیں۔ یہ جو ہم نے اپنی طبیعت سے یہ نئے نام کے چکر میں اب نام کیا رکھتے ہیں؟ الماس، روبینہ، یہ نئے نام ہے۔ ثانیہ، یہ نئے نام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شبانہ، یہ نئے نام۔ شبانہ کوئی نام ہے؟ الماس کوئی نام ہے؟ روبینہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں۔ شبانہ کہتے ہیں رات کو۔ اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو، اگر آپ کی بیٹی رات کی طرح ہو جائے تو شبانہ کا مطلب رات ہوتا ہے کہ اس کو کوئی رات کہہ کے پکارے، کوئی لیل کہہ کے پکارے، عجیب سی بات ہے۔ اب کچھ لوگ سدرہ بھی نام رکھتے ہیں۔ سدرہ، میں اگرچہ اس کو ناجائز اور ظاہر سی بات ہے، شبانہ نام بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں۔ تو کم سے کم آپ اس کا نام رکھیں۔ کسی نے نام تحریم بھی رکھا ہے۔ تحریم، یہ جو تحریم ہے یہ حرام کرنے والی کو کہتے ہیں۔ تحریم مطلب، ہاں اب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں نا تحریم، سورہ تحریم ہے، تو آپ کو حیرت ہونا چاہیے کہ ہر قرآن میں جس کا ذکر آیا ہے تم اس کا نام اپنی بچی اور بچے کے نام پہ رکھ دیں۔ تو پھر قرآن میں تو فرعون بھی ہے، فرعون میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو ابلیس بھی ہے، قرآن میں تو جو ہے وہ پھر نمرود کا تذکرہ بھی ہے، قرآن میں تو یاجوج اور ماجوج کا تذکرہ بھی ہے، اسی طریقے سے قرآن میں ہاروت و ماروت کا تذکرہ بھی ہے، پھر قرآن میں ابو لہب کا نام بھی ہے۔ تو کم سے کم قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے تو پہلے آپ دیکھ تو لیں کہ اس کا معنی کیا ہے، قرآن کے اندر کس معنی میں کون سی چیز بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے عظمت والی ہے، قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے تعظیم والی ہے، لیکن بات اتنی ہے قرآن نے کسی چیز کا تذکرہ تعریف کے ساتھ کیا ہے اور کسی چیز کا تذکرہ بیزاری کے ساتھ کیا ہے، تو کم از کم ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن ہم سے کیا بات کرتا ہے۔ آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنے بچوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھیں۔ آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سب سے چہیتی بیٹی کا نام اپنی چچی اور اپنی دادی کے نام پہ رکھا۔ حضور کی دادی کا نام فاطمہ تھا، حضور کی چچی کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، حضور نے اپنی چہیتی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ یہ فاطمہ بڑی عظیم ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کہتے ہیں الگ ہونے والی کو، سب سے جدا ہونے والی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یعنی فاطمہ کا نام اب فاطمہ اس میں بامسمہ یہ ہو گیا کہ وہ سب سے الگ ہے، سب سے الگ اس طرح سے ہے کہ کوئی عورت رسول اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ سیدہ فاطمہ حضور کے مشابہ ہیں، صورت میں مشابہ، آنکھوں میں مشابہ، پیشانیوں میں مشابہ، گفتگو میں مشابہ، چلنے میں مشابہ، بولنے میں مشابہ، حتیٰ کہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں
کہ اللہ کے رسول گفتگو کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی جب گفتگو کرتی تھی تو انہی الفاظ کے ساتھ گفتگو کرتی تھی۔ ہمیں محسوس نہیں ہوتا تھا کہ آمنہ کا لال بول رہا ہے یا پھر اس لال کی شہزادی گفتگو کر رہی ہے۔ اس طرح سیدہ فاطمہ الزہرا کا انداز تھا، چلنے کا انداز بابا کی طرح، بلکہ یوں لگتا تھا جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کو لوگ چلتے دیکھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے عرش فرش پر آ گیا ہو، یا ایسا لگتا تھا جیسے قرآن پر صاحب قرآن انگلی پھیر رہا ہو۔ اس انداز سے وہ چلتی تھی، ان کے چلنے کا انداز یہ تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ پھر یاد رکھیں اس فاطمہ کی شان یہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا جو مطلب ہوتا ہے وہ جدا کرنے کی ہوتا ہے۔ جو فاطمہ سے عقیدت اور محبت کرے اللہ اس کو جہنم سے جدا کر دے گا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نام فاطمہ ہے، لیکن ان کے القابات ہے۔ میرے سرکار نے ان کو بطول کہا ہے، میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بطول کہا ہے، اور بطول کا مطلب ہوتا ہے سب سے کٹ کر خدا کی ہو جانے والی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کے اسی سے ہو جاؤ۔ یہ تبتل سے بطول ہے، تبتیلا بطول یعنی سب سے کٹ کر خدا کی ہو گئی۔ اللہ سے وہ تعلق پیدا کیا کہ پوری رات ایک سجدے میں گزار دیتی تھی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اور بعد میں پھر آپ دیکھیں امام حسین کی بیٹیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ صغرا ہے، ایک کا نام فاطمہ کبریٰ ہے، جنہیں ہم کبھی حضرت صغرا کہتے ہیں، کبھی ہم حضرت سکینہ کہتے ہیں۔ امام حسین نے اپنی امی کے نام پر اپنی بیٹیوں کا نام رکھا۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے چلے جائیں تو آپ کو کثرت سے فاطمہ نام نظر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کسی کا نام عائشہ نظر آئے گا، آپ اسی طریقے سے دیکھیں گے کسی کا نام صفیہ نظر آئے گا۔ یہ بزرگوں کے نام پر ہے، اور ان ناموں کی برکتیں بھی نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر کسی کا نام اپنے بچوں کا نام کسی بزرگ کے نام پہ رکھتے ہیں تو پھر ان کا اثر بچوں کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ اپنی بیٹی کا نام جو ہے ٹینس کی کھلاڑی کے نام پہ ثانیہ رکھیں تو پھر وہ اچھل کودی کرے گی اور کیا کر سکتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی فلم کی جو ہے وہ اداکارہ کے نام پہ نام رکھیں، کوئی سیریل چل رہا ہو، جیسے مثال کے طور پہ جو سیریل زیادہ چلتا ہے اس سیریل کے نام پہ لوگ بچوں کا نام رکھنے لگتے ہیں، تو پھر وہ سیریل کا اداکار جو ہوگا وہ ننگا دھڑنگا، وہ زانی شرابی، وہ ماں باپ کا باغی، آپ بتائیں ان کے نام پر آپ اپنے بچوں کے نام رکھیں گے تو پھر ان کے اندر وہی صفات پیدا ہوگی۔ اپنے بچوں کا نام، اپنی بیٹیوں کا نام، اپنے بیٹوں کا نام، اپنے پوتوں کا نام، اپنی پوتیوں کا نام بزرگوں کے نام پہ رکھے۔ اور 1450 سال میں جتنے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ایک سے ایک نام ہے۔ اور پھر ادھر مردوں میں نام کیا ہوتا تھا، دادا کا نام بھی محمد، باپ کا نام بھی محمد، پوتے کا نام بھی محمد، اتنا کثرت سے نام محمد ہوتا تھا۔ ارے بلکہ مسلمانوں کو نام محمد سے پیار اتنا ہوتا تھا کہ جس کا نام پتہ نہیں ہوتا وہ اس کو بھی محمد ہی کہہ کر کے پکارا کرتے تھے۔ یہ حال تھا مسلمانوں کا نسبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مدینہ منورہ کی تہذیب ہے، وہ کسی کو بھی پکاریں گے تو نام سے نہیں پکارتے، محمد ہی کہہ کے پکارتے۔ مدینہ شریف کے لوگ آج بھی ہر مرد کو محمد کہہ کے پکارتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر کوئی اپنی اولاد کا نام میرے نام پہ میری محبت میں محمد رکھے تو اللہ تعالیٰ اس پر اور اس کے باپ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے۔ پھر آپ جو چاہے نام پکارنے کے لیے رکھیں۔ اور بیٹیوں کے نام بھی دیکھو کتنا پیارا نام ہے، ام کلثوم، کتنا پیارا نام ہے زینب، کتنا پیارا نام ہے فاطمہ، کتنا پیارا نام ہے خدیجہ، کتنا پیارا نام ہے میمونہ، کتنا پیارا نام ہے صفیہ، کتنا پیارا نام ہے ام سلمہ، ام حبیبہ،
یہ کتنے عظیم نام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ناموں کا طویل سلسلہ ہے۔ حضرت نفیسہ مصری، یہ حضرت امام جعفر صادق کی بہو تھی، اپنے وقت کی بہت بڑی ولیہ تھی۔ رابعہ بصری، یہ کتنی عظیم ولیہ خاتون تھی۔ اس طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے نام دیکھے، اماں عائشہ صدیقہ کا نام، پھر ان کا لقب حمیرہ، یہ سارے نام ہیں۔ ان ناموں میں برکت ہے، اور ان ناموں کو آپ پکاریں گے تو آپ کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں بھی ملے گی، ہر حرف کے بدلے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ذرا سا وہ تاریخ کے حساب سے نام نکال کر کے دیں، تاریخی نام نکال کر کے دیں، الف سے ہونا چاہیے اور با سے ہونا چاہیے اور اس سے ہونا چاہیے۔ ارے چھوڑ یار، یہ سب کیا تاریخ اور جغرافیہ لگا رکھا ہے، اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو نام، اپنے آقاؤں کے نام پہ رکھو۔ انبیاء کرام کے نام کیسے، عزیر علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت شعیہ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد، ایوب، یوسف، یہ نام ہے۔ کیسے کیسے نام ہے، کیا پیارے پیارے نام ہے۔ ان ناموں کو قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ نام اچھے رکھو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیٹی پیدا ہو تو خوشی کرے، نام اچھا رکھے، اچھا نام۔ اور پہلی بات تو پہلے ایک طریقہ تھا کہ نام بزرگوں سے لیتے تھے، نام بزرگوں سے لیتے تھے، اور اب نام بزرگوں سے نہیں لیتے، اب نام سیریلوں سے لیتے ہیں، نام فلموں سے لیتے ہیں، نام ٹی وی سے لیتے ہیں۔ اس لیے نام کا مطلب ہی نہیں۔ پتھروں کے نام پہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، پتھروں کے نام پہ۔ الماس کیا ہے، پتھر تو ہے، الماس پتھر کا نام ہے۔ اسی طریقے سے جو وہ نیلم، یہ بھی پتھر ہے۔ اسی طریقے سے نیلو فر، یہ نیلو بھی کوئی نام ہے۔ ریشمہ، کسی کے نام رکھے ہو تو معافی چاہتا ہوں، برا نہیں مانے۔ ریشمہ مسلم نام نہیں ہے، ریشمہ کیا مطلب ہوا؟ جب ہمارے پاس 14 صدیوں کا ناموں کا ذخیرہ ہے، اگر وقت ہوتا تو اس پر اور مزید گفتگو ہوتی، میں پورے نام کی فہرست پڑھ سکتا تھا، لیکن یاد رکھیں کہ بزرگوں سے نام لیں، اور وہ جو نام دے وہ رکھیں۔ اب تو لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے ہی سے اپنی طبیعت سے ڈھونڈنے لگتے ہیں نام، اور وہی فلمی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، سیریل کی دنیا میں ڈھونڈتے ہیں۔ نہیں، آپ نے نام رکھا نا، بلکہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام تو غلط نام جانوروں کا بھی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول غلط نام جانوروں کا رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک گدھا، اب ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں، لیکن گدھا تھا وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں شاہ حبشہ نے تحفتاً بھیجا تھا، یا رسول اللہ یہ اعلیٰ نسل کا گدھا ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نے شاہ حبشہ نے نذر کیا تھا، تو اس گدھے نے دراز گوش نے، اب آپ سمجھ گئے نا وہ گدھا، لیکن اب دراز گوش اس کو کہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ حبشہ کے بادشاہ نے جب اس دراز گوش کو جو ہے وہ گدھے کو بھیجا، تو اس گدھے نے حضور سے کلام کیا، اور جب کلام کیا تو میرے آقا نے اس کا نام پوچھا۔ سنت یہ ہے جب آپ سے کوئی بات کرے تو پہلے اس کا نام پوچھو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام پوچھا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یزید ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں ہے بلکہ تیرا نام یافور ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کی نگاہ نبوت، نگاہ غیب داں یہ دیکھ رہی تھی کہ یزید پلید نام کا ایک شخص جو ہے امت میں سنت کو تبدیل کرے گا، اہل بیت سے دشمنی کرے گا، تو اہل بیت کے دشمن کے نام پر میرے نبی نے گدھے کا نام بھی رکھنا گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ اکبر، لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آقا نے فرمایا تیرا نام یزید نہیں، تیرا نام یافور ہے، یافور۔ سرکار نے وہ یافور ہے۔ اب وہ یافور حضور کی خدمت میں رہنے لگا، آقا علیہ السلام اس پہ دراز گوش پر سواری بھی کرتے، اور پھر کبھی کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس کو بولتے یافور جاؤ اور فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ وہ کودتا ہوا جاتا اور دروازے پہ منہ مارتا، جب اس کو دیکھتے تو سمجھ جاتے حضور کا قاصد آ گیا، اور صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آ جاتے۔ وہ گدھا تھا، گدھا دراز گوش، اللہ اللہ ہم اس کو ادباً دراز گوش کہتے ہیں، لیکن اس نے حضور کی بارگاہ
فضا میں رہ کر پھر وہ شان حاصل کی، حضور سے وہ محبت کی کہ حضور کے بغیر وہ رہتا نہیں تھا۔ جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو دیکھا کہ صحابہ رو رہے ہیں، تو وہ کبھی اس کے پاس کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے، کبھی ادھر کھڑے ہو کے کان لگاتا کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ پھر کسی نے بتایا کہ حضور پردہ فرما گئے، تو وہ اتنا رویا اور دوڑتے ہوئے گیا اور کنویں میں جا کر اس نے چھلانگ لگا دی اور کنویں میں گر کے وہ مر گیا، اور دنیا کو درس دے گیا کہ جب میرا محبوب نہ رہا دنیا میں تو میں رہ کر کے کیا کروں گا۔ ظاہری طور پہ میرے حبیب نے پردہ فرمایا تو وہ دراز گوش بھی جو ہے کنویں میں گر کر کے اس نے اپنی جان دے دی۔ آپ غور فرمائیں، یہ ناموں کی تاثیر ہے۔ اللہ کے حبیب نے جانوروں کے نام بھی رکھے تو اچھے نام رکھے، بلکہ جانوروں کے نام رکھنا بھی سنت ہے، لیکن اب جانوروں کے نام کوئی ایسا نام نہیں رکھیں کہ کوئی انسان سے ٹکرا جائے، نام انسان سے ٹکرا جائے کہ اس کی ہج ہو، اس کی بے عزتی ہو، ایسے نام جانوروں کے نہیں رکھنا چاہیے، یعنی اس کا معنی اچھا ہو۔ حضور نے تو اپنی تلواروں کے نام بھی رکھے تھے، اللہ کے رسول نے تو اپنی کمانوں کے نام بھی رکھے تھے۔ خدا کی عزت کی قسم نام ایسے تھے کہ جن کو سن کر کے ایمان کو تازگی ملتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کے نام اچھے رکھو، اولیاء اللہ کے نام پہ رکھو۔ کمنٹ شیئر ضرور کریے۔